اللہ محمود من محمد و محمد محمود من اللہ وعلی آلہ محمد و اصحابہ محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ نماز عید کے بعد اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراشے گا، کاٹے گا، یا وہ قربانی کرنے کے بعد اس حوالے سے یہ عمل کرے گا، یعنی اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراشے گا، کاٹے گا۔ یوں ہی اگر کسی شخص نے دوسرے دن قربانی کرنی ہے، تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یا ایک شخص نے تینوں دن قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ شریعت کے اندر کیا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی روح سے جس شخص نے قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ وہ اپنی قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے۔ نماز عید کا اس کے اندر معیار نہیں ہے، بلکہ اس میں قربانی کا معیار ہے۔ ایک شخص ہے وہ قربانی جلدی کر لیتا ہے، پہلے دن کر لیتا ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ہے تو وہ تاخیر کے ساتھ قربانی کرتا ہے، تو جب وہ قربانی کرے گا تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکے گا۔ اس حوالے سے صحاح ستہ کی حدیث ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ الرحمہ نے صحیح مسلم شریف کے اندر لکھا، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو جامع ترمذی کے اندر بھی لکھا، اور بھی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو جب تک وہ قربانی کر نہ لے اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل کلیئر طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بال اور ناخن کاٹنے ہیں۔ جس شخص کے اوپر قربانی شرعی اعتبار سے لازم تھی، جب وہ یا اس نے خود جو ہے نا وہ سنت کی نیت کے ساتھ قربانی لے رکھی تھی، تو ایسی صورت کے اندر جب وہ شخص قربانی کرے گا تو قربانی کرنے کے بعد اس کے لیے اس چیز کا جو ہے نا وہ حکم ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے۔ اگر اس شخص نے پہلے دن قربانی نہیں کی، دوسرے دن کی ہے، تو وہ دوسرے دن تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا۔ اگر تیسرے دن اس نے قربانی کی ہے تو تیسرے دن جب تک وہ قربانی کر نہ لے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، مستحب کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے تینوں دن قربانی کرنی ہے، تو پہلے دن قربانی کرنے کے بعد اس شخص کے لیے اس چیز کی اجازت موجود ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کٹوا سکتا ہے، ترشوا سکتا ہے۔ بقیہ اگرچہ وہ دوسرے دن قربانی کرتا ہے، تیسرے دن کرتا ہے، لیکن چونکہ پہلی قربانی اس کی ہو چکی، لہذا اس حوالے سے اس چیز کے لیے یہ رخصت ثابت ہو چکی ہے کہ وہ شخص اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دوسری قربانی کرے گا یا تیسری قربانی یا تینوں قربانیوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ یوں ہی ایک شخص ہے، اس نے بہت زیادہ قربانیاں کرنی ہیں، تو جب وہ پہلی قربانی ہو گئی تو اس کے بعد اس شخص کے لیے اختیار ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے قربانی کی ہے، تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو تکبیر پھیر دی جائے، ذبح کر دیا جائے۔ جب جانور کو ذبح کر دیا گیا اس کے بعد رخصت ثابت ہوگی بال اور ناخن کاٹنے کی، ترشوانے کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اس کو گوشت میں تقسیم کیا جائے گا، اس کے گوشت کو پکا کے کھایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ رخصت ثابت ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہی اس بندے کے لیے اس چیز کی رخصت ثابت ہو جاتی ہے کہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کٹوا سکتا ہے۔ تو لہٰذا مستحب کے اوپر اسی صورت میں تکمیل ممکن ہے، اسی صورت میں تکمیل ہو سکتی ہے حدیث شریف کی روح سے، کہ جب بندہ اپنی قربانی کر لے، جب اس کی طرف سے جو جانور ہے اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کے بعد اس شخص کے لیے شرعی اعتبار سے رخصت ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ ناخن اور بال وغیرہ کٹوا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔